اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ نساء کی 21واں رکوع ہم نے تلاوت میں سنا الحمدللہ۔ یہ اس سے پچھلا رکوع بھی پہلی آیت کے علاوہ، پچھلے رکوع کی پہلی آیت کے علاوہ باقی ساری منافقین کو ڈسکس کیا گیا تھا پچھلے 20ویں رکوع میں بھی، اور اس کے بھی یہ جو پہلی آیات ہیں 5ویں پارے تک، چھٹے پارے سے ذرا سا چینج کر دے، اس میں بھی انہی منافقین کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ پچھلے رکوع میں ہم نے کہتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ کن کو خطاب تھا؟ منافقین کو خطاب تھا۔ وہ بظاہر تو ایمان والے تھے، ایمان دعویٰ تو ایمان کا کرتے تھے، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اور پھر ان کو ان الذین آمنوا ثم کفروا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ثم آمنوا ثم کفروا۔ پھر اگلی آیت میں انہوں نے کہا کہ کیا تم الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، دوبارہ آ رہا ہے اس میں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ تو اور پھر جب فتح نصیب ہو جائے تو مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں، تو اور وہ عزت ادھر ڈھونڈتے، یہ انہی منافقین کی آگے بھی بیان جاری ہے۔ اللہ پاک ڈائریکٹ حکم لگا رہے ہیں اسی طرح، ان المنافقین، بے شک منافقین، ان المنافقین یخادعون اللہ، خدع خادع، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے رکوع میں پڑھا تھا، پہلے رکوع میں دوسرے رکوع میں پڑھا تھا۔ خدع یخدع دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، چال کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کو جب باب میں ڈالا جائے دھوکہ، خدع یخدع کو خادع یخدع کا ہو، جس طرح قتل یقتل کو قاتل یقتل، قاتل جب باب مفعلہ اس کو کہتے ہیں، باب مفعلہ میں جب ڈالتے ہیں قاتل، اس میں ایک قتل کرنے کی کوشش ہوتی ہے نا، قاتل مقابلہ بھی ہوتا ہے، مقابلہ بھی اسی طرح ہے، مقابلہ بھی ہے، ایک آدمی حاوی آنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا بھی یہی کر رہا ہے۔ خادع کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ ان المنافقین یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ تو کوئی نہیں دے سکتا، ان کی ایک کوشش ہوتی ہے، یہ اس لیے باب مفعلہ کا لفظ استعمال کیا، وہ اپنی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہم اللہ کو چکر کرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چکر دے لیا اللہ کو یا مسلمانوں کو یا نبی کو، یا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے یہ خادع یخادع، یہ یخادع، خدع یخدع ہوتا ہے، اس کا جو مضارع ہوتا ہے وہ یخدع ہوتا ہے، آگے اس کا آ رہا ہے۔ تو ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وَهُوَ، یہ وَهُوَ ضمیر کس کے لیے؟ یہ اللہ کے لیے، وہ تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، خادع یہ اسی طرح جس طرح فاعل، قاتل یعنی دھوکہ دینے والا، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پاک نے اپنا رویہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ نے اپنا نظام، اپنا رویہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ان کو پکڑ نہیں کر رہا، ان کو اللہ جانتا نہیں ہے تم لوگوں کو، وہ خادم، اس لیے اللہ دھوکہ نہیں دیتا، اس قسم کا دھوکہ نہیں دیتا اللہ۔ وہ خادم، یہ کہا کہ ان کے دھوکے کے جواب میں اللہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ان کو دھوکہ مل رہا ہے، وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے اس عمل کی وجہ سے وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کچھ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں ہوتا، نبی کو پتہ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ سلوک ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ پھر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، پیچھے اے ایمان والو، ایمان والوں کے طور پر خطاب کرتا ہے مومنین کو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ بس دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن دھوکہ خود ہی کھاتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ پر جو سلوک کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ خود ہی دھوکے میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان کی پھر اگلی صفتوں نے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وَإِذَا قَامُوا، اور جب قام یقوم، کھڑا ہونا، قاموا جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، اذا جب لگ جائے تو ہم پریزنٹ ٹینس میں ماضی کا بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ،
इला के साथ का है काम है, काम है इला के साथ काम है, नमाज के लिए खड़े होते हैं। तर्जमा हर ज़बान की प्रपोजिशन अपनी होती है ना, इला के साथ। और ये पीछे ये कामा के साथ एक और लफ्ज़, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिलक़िस्त शुहदा बिलक़िस्त, कैसे कूनू कव्वामीना बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह, वहाँ पे लाम से ले इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह के लिए गवाही देने हो जो, और बिलक़िस्त वहाँ पे तर्जमा हमने किया। यहाँ कामू इलस्सलाते, नमाज के लिए, हम तर्जमा ये करेंगे नमाज के लिए जब खड़े होते हैं, नमाज की तरफ जब खड़े होते हैं। तर्जमा तो हम इला का तर्जमा आमतौर पर इला करते हैं, ये की तरफ करते हैं ना, तो हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो कामू कुसाला, कसलान कहते हैं ढीलापन, जिसमें दिलचस्पी ना हो, सुस्ती काली वाला जो उनका रवैया होता है, सुस्ती काली और ढीलेपन, ढीले ढीले खड़े। नमाज के लिए तो आना पड़ता था। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब उन्होंने अपने आप को ईमान डिक्लेयर किया हुआ था ना, हालांकि वो मोमिन नहीं थे, डिक्लेयर किया हुआ था, उस वक्त मुनाफिक, किसी मुनाफिक को भी जुर्रत नहीं थी कि मस्जिद में ना आए, नमाज पढ़ने ना आए। नमाज पढ़ने तो आते थे, वो इशा और मगरिब की नमाज की, इशा और सुबह की नमाज की, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुआ है ना कि ये दो नमाजें मुनाफिकीन पर बहुत भारी हैं, बड़ी तकलीफ़ होती थी उनको, लेकिन आते थे। और जब दिल न चाह रहा हो और इसी तरह लगे मारे बंदे वो जब आते हैं तो फिर किस हालत में वो नमाज़ पढ़ते हों, तो इसलिए वो अल्लाह पाक हालत बयान, वो नमाज के लिए जब खड़े होते हैं तो वो फिर ढीले डाले, उनको दिलचस्पी नहीं होती। और फिर होता क्या है, युराऊन नासा, आते किस लिए, युराऊना, इसको क्या है, दिखलावा करने के लिए, दिखाने के लिए। रआ देखना, अरा दिखाना, अरा से युराऊना, वो दिखाते हैं, दिखलावा करते हैं। युराऊन अन्नासा, लोगों के सामने वो दिखलावा करते हैं कि हम भी तुम जैसे, हम भी मुसलमान हैं। दावा तो उन्होंने इस्लाम का किया हुआ था। वला यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह को ज़िक्र, अल्लाह को याद नहीं करते। नमाज तो अल्लाह का याद है ना, ये भी अल्लाह का याद है। नमाज अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, ये याद आ गई, अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अक़ीमिस्सलाता, नमाज कायम कर, और लिज़िक्री, मेरी याद के लिए, अल्लाह की याद के लिए बेहतरीन चीज़ नमाज है ना। तो वो नमाज नहीं पढ़ते, युराऊन अन्नास, वो दिखलावे के लिए आते हैं, वो अल्लाह को याद करने के लिए आते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह, आगे वो जिक्र नहीं करते अल्लाह, अल्लाह का, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा कुछ ना कुछ तो बोल देते होंगे, ज़ाहिर नमाज के लिए खड़े हैं वहाँ। इल्ला कलीला, वो अल्लाह को याद करने के लिए नहीं आते, अल्लाह का जिक्र करने के लिए नहीं आते, वो दिखलावे के लिए आते हैं। ये मुनाफिकीन की पक्की निशानी बताई है। तो हमारे यहाँ वो उस वक्त तो मुनाफिकीन भी नमाज के लिए मस्जिद जाते थे, दिखलावे के लिए जाते थे। अब हमारी हालत क्या हो गई है, अब तो हम सारे दावेदार हैं, मस्जिद जाने का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म। बस मुसलमान हैं, दूसरों पे हम लड़ाई झगड़े के लिए, हम दूसरों पे चढ़ दौड़ने के लिए तो मुसलमान हैं, लेकिन नमाज जो बुनियादी बात है, जो इसको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तफरीक करती है, मुसलमानों और काफरों में तफरीक करने वाली बात है। तो वो मुनाफिकीन भी अपने आप को काफरों के साथ तफरीक नहीं लगाना चाहते थे, उन्होंने दावा किया हुआ था ईमान का। तो लेकिन आज तो कोई परवाह कोई नहीं है इस बात की। तो ये उसी के आगे कंटिन्यूएशन है, जारी है। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, वो बिल्कुल याद नहीं करते अल्लाह को, बस थोड़ा सा। मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक, असल वजह उसकी ये है, मुज़ब्ज़बीना, ज़बज़बा, ये कुरान पाक में अरबी के पहले कई दफ़ा ज़िक्र हुआ ना, अरबी के ज़्यादातर अल्फाज जो हैं वो से हरफी रूट लेटर से बनते हैं, से हरफी रूट लेटर से। शायद ये एक लफ्ज़ है मुज़ब्ज़ब, ये ज़ाब इसको कहते हैं कि क्या है, रुबाई है, हाँ रुबाई, क्या कहते हैं, सलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद है, ये रुबाई मुजर्रद, रुबाई पर ये लफ्ज़, यानी चार लफ्ज़ों से बना हुआ, ज़ालबा, ये दोनों से बना हुआ है। मुज़ब्ज़ब उर्दू में इस्तेमाल होता है, तज़ब्ज़ुब हम इस्तेमाल करते हैं, कोई आदमी कोई फ़ैसला ना कर पा रहे, एक तरफ होने को नहीं हो पा रहा, कि किसी ने मुझे कहा मैं तज़ब्ज़ुब में पढ़ूँ, या जाऊँ या ना जाऊँ, ऐसे। तो इस तज़ब्ज़ुब को, ये मुज़ब्ज़बीन, उसका जो इसमें फ़ाइल बनता है, काम करने वाला, तज़ब्ज़ुब करने वाला, ये फ़ैसला ना कर पाने वाला, उसमें फंसा हुआ कि इधर हो जाऊँ या इधर हो जाऊँ, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक। सर ये जो मुज़ब्ज़बा है,
اس طرح کے اس میں ایک میں اور بھی ساتھ شامل ہوتا ہے کہ بار بار اس طرح ہوتا ہے. یہ بات بھی جس طرح صحیح ہے. زلزلہ ہے نا, ہاں زلزلہ بھی ایسے ہی لفظ ہے. ہاں جھٹکے وہ بھی بار چار بار ہے. آتے ہیں. ہاں اور کیا کہا, وہ بھی تو اسی طرح ہی. عصبی ہے قرآن پاک میں ایک ہے عصبی استعمال سب ہوئے. الفاظ کے اندر یہ بار بار ریپیٹ ہونا ریپیٹ ہونا بھی اس میں اس کے اندر شامل ہے, اس کے اس عمل میں شامل ہے. وہ 4 دفعہ عربی ترجمے میں ظاہر نہیں ہوتا. ہیں. ہاں یہاں معلق لکھا ہوا معلق. معلق ہیں درمیان, معلق ہے نا, نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں, وہ درمیان میں ہی لٹکے ہوئے ہیں. پیچھے آیا نا, پیچھے بھی ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ درمیان میں معلق رہ جاتے ہیں. یہ لفظ پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے, ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے. تو مذبذبین بین ذالک, وہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں, معلق ہیں جیسے انہوں نے کہا لٹکے ہوئے, ایک طرف فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ادھر ہو جائیں. ان منافقین میں ہم نے تو یہ دیکھا ہوا تھا نا, منافقین میں کوئی تو ایسے منافقین تھے جو طے کر کے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف کام کرنا ہے, ان کے اندر گھسنا ہے. اندر سے وہ پکے کافر تھے, وہ ارادتاً آئے ہوئے تھے. لیکن کچھ منافقین ایسے بھی تھے جو مذبذبین ہوتے تھے. وہ کبھی دل چاہتا تھا کہ کبھی ان کا توجہ ہو جاتی تھی کہ یار یہ ٹھیک کہتے ہوں گے, اور پھر وہ بگڑ جاتے تھے. وہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا, ایسے لوگ بھی تھے نا, ایمان بھی لاتے تھے پھر بگڑ جاتے تھے, پھر ایمان لاتے. یہ وہ بیان ہو رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ابھی تذبذب میں مبتلا ہے, پورے ایمان کی طرف بھی نہیں آ رہے اور پورے کفر کی طرف بھی جانے والے نہیں ہیں. مذبذبین بین ذالک, آگے دوبارہ اللہ پاک نے بیان کیا لا الہ ہاؤلا, نہ وہ ان کی طرف ہیں, ولا الہ ہاؤلا, نہ وہ ان کی طرف, ہاؤلا یہ سارے نہ وہ ان کی طرف ہیں یعنی مسلمانوں کی طرف ہیں, ولا الہ ہاؤلا نہ ان کی طرف ہیں. پوری طرح وہ پوری طرح شامل بھی نہیں ہوئے. ایسے بھی ہے, ایک تو وہ دل سے بھی شامل نہیں ہوئے, دوسرے ایسا بھی ہے کافروں کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کہتے ہیں ہم آپ جیسے ہیں, ہم آپ کے ساتھی ہیں. وہ پیچھے پچھلی رکعت میں بیان ہوا تھا, دیکھیں نا, ہم نے جنگ میں آپ کو بچایا تھا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا, جنگ ہوئی تھی تو ہم نے آپ کو بچایا تھا. تھے تو ہم مسلمانوں کی طرف سے, لیکن تمہیں ہم نے حفاظت دی تھی, ہم نے تمہیں گھیر کے مسلمانوں سے تم کو بچایا تھا. استعبد لفظ استعمال کیا تھا وہاں پہ, لفظ اللہ ہم نے تم کو بچایا تھا. تو یہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مذبذب ہوتے تھے, نہ پوری طرح ادھر اور نہ پوری طرح ادھر ہو سکتے تھے. تو پھر اللہ پاک اس میں حکم لگا رہا ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں نا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اللہ پاک نے وہ پہلے رکوع میں سورہ بقرہ کے بھی دوسرے رکوع میں جہاں پہ یہی لفظ یخادعون اللہ والا لفظ استعمال کیا, وہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے. وہاں پہ بھی منافقین کو ذکر کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مور لگا دی. اس سے پہلے ختم اللہ علی قلوبہم کے بعد یہ منافقین کا ذکر شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو اللہ پاک جن کے دلوں پہ مور لگا دیتا ہے, جن کی اندر کی اس روش کو اللہ تو پہچانتا ہے. جب اللہ پاک ان کو ڈیل دے دے کہ جب مور لگا دیتا ہے تو پھر وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا, جو اس قسم کی گمراہی میں پڑ جائے اور پھر اللہ پاک اس کو گمراہی پہ ڈال. ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا, اللہ پاک ایسے لوگوں کو پھینک دیتا ہے کہ جدھر نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم, پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں. اللہ پاک ان کو پھر جب ان کو پھرنے دیتا ہے جدھر وہ منہ پھیرتے ہیں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جدھر وہ منہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کو پھرنے دے. وَنُصْلِهِ جہنم, جہنم تک ان کو پہنچا دیتا ہے. یہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, ایسے لوگوں کو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, جس کو اللہ گمراہ کر دے. گمراہ یوں کرتا ہے کہ اللہ پاک نے پھر وہ اپنی رحمت اپنی وہ کھینچ لی جب ان کے اس رویے کی وجہ سے. جب ایسے گمراہی میں جب ہو جائے, اللہ پاک جب اس کے دلوں پر مور لگا دے, یہ وہ لوگ ہیں جن مور لگا دے. فلن تجد لہو سبیلا, فلن پس نہیں, تجد لہو تو پائے گا اس کے لیے سبیلا کوئی رستہ, اس کے لیے پھر کوئی راہ بچتی نہیں ہے. جب اللہ پاک نے اس کے وہ گمراہ ہو گیا اور اللہ پاک نے اس کو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ جب کر دیا, پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ وَمَن يُضْلِلْ, یہ ذرا گرامر کے حساب سے اس کے ومن کی وجہ سے ذلّہ یذل ہوتا ہے نا, ذلّہ یذل, یہ روٹ لیٹر تو ذلّہ یذل, وہ گمراہ ہوا, یذل وہ گمراہ نہیں, ذلّہ وہ گمراہ کرتا ہے, یذل وہ گمراہ کرتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ, یہ یُضْلِلْ کیسے بنا, من لگنے سے وہ دو لام جو تھے نا, آخری والے لام پہ جزم آ گئی. پہلے تو مل گئے تھے نا,
کہتے یذلو ذلہ کی طرح یذلو بنا ہوا تھا. اب یذلو کے ساتھ پیچھے من لگائیں گے تو آخر والی لام پہ جزم دینی پڑتی. یہ من جزم دیتا ہے، جب جزم دے گا اس کو ساکن کرے گا تو پہلے والے لام سے جدا کرنا پڑے گا، اس لیے وَمَن یُذْلِل بن گیا. وَمَن یُذْلِل بنا، اس کو آگے ملانے کے لیے پھر زیر دے دی. وَمَن یُذْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِیرًا. یہ تجدہ بھی تجدو ہے، وجدہ یجدو تجدو، تو پاتا ہے. فَلَن تَجِدَ، لن کی وجہ سے تجدہ اس کے اوپر زبر لگ گئی ہے. فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِیلًا، اس کے لیے تو کوئی رستہ پھر نہیں پائے گا ہدایت سے، وہ گمراہی کی طرف. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم والا معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ. اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، اسی طرح اللہ کسی کو بھٹکاتا بھی نہیں. ہاں بھٹکاتا ہے، اللہ ان کو بھٹکا ہوا قرار دیتا ہے. اس کا ترجمہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو گمراہ قرار دیا. ہاں قرار کر دے دیا ہے. خود گمراہ نہیں کیا، مطلب پہلے سے نہیں اللہ گمراہ نہیں کرتا. یہ بات درست ہے. اللہ کسی کو سچ گمراہ نہیں کرتا، اس کو گمراہی جب وہ اس کے رویے کو دیکھے گمراہی کی طرف چھوڑ دیتا ہے اس کو. نولی جیسے ہم نے لفظ اس کو اللہ پاک نے چھوڑ دیا، گمراہ قرار دے دی. چلے تو لفظی ترجمہ تو ہم اس لیے کر دیں. تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے مور لگا دیا ہے. تو پھر اب ایمان والوں کو دوبارہ خطاب ہے. یہ تو منافقین کی صفات اللہ پاک نے بیان کر کے پچھلے رکوع کے ساتھ کنٹینویشن میں یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پہ بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ منافقین بھی یہاں پہ مخاطب، ان کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ کس کو خطاب ہوگا؟ یہ منافقین کو ہوگا نا، منافقین کو ہی ہوگا نا، جیسے پیچھے کہا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. یہ بھی اسی طرح ہے کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا، اتخذ یتخذوا، پکڑنا بنانا، لا تتخذوا، تم مت بناؤ، لا تتخذوا الکافرین، کافروں کو، اولیاء، ولی کی جمع ہے، ولی کی جمع اولیاء، دوست، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد یا مددگار. ولی کے ترجمے سارے ہیں نا، ہمدرد، مددگار، ساتھی، دوست، سارے ترجمے ولی کے ہیں. تو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو مت اپنا دوست بناؤ. پچھلے رکوع میں بھی الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ لفظ پیچھے استعمال ہو گیا کہ یہ منافق لوگ وہ ہیں جو کافروں کو اپنا مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں نا جو پیچھے اللہ پاک ایکسپلین کر کے آ گئے، یہ وہی لوگ ہیں ان کو. لیکن منافقین کو یا منافقون نہیں کہا ہوا، آمنو اللہ پاک کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو، مومنین کو چھوڑ کر اپنا دوست مت بناؤ. اچھا، یہ مت بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا، دوست نہ بنانے کا، ان پہ اعتماد نہیں کرنا، کسی صورت میں بھی اعتماد نہیں کرنا، وہ آپ کے دین کو بگاڑیں گے. لیکن جب حالت جنگ میں ہوں تو ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ بھی نہیں کرنا. لیکن حالت جنگ میں نہ ہوں، جب آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں، ساتھ معاشرت میں رہ رہے ہوں، آپ کے خلاف لڑ نہ رہے ہوں، تو پھر ان کے ساتھ معاملات درست طریقے سے، تجارت آپ درست طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ تو جنگ کی حالت ہے، یہ غزوہ احد کے بعد کے واقعات ہیں یہ سارے. تو اس طرح یہ جو کر رہے تھے کہ ان سارے کافر تو اس جزیرۃ العرب، اس کے سارے کافر تو مسلمانوں کے کھا جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے سارے. تو اب جو اس حالت میں بھی ان مسلمانوں میں سے جا کے ان کو دوست جو بنائے گا تو ان کو تو ڈائریکٹ اس طرح خطاب ہوگا نا کہ تم ان کو ہرگز دوست مت بناؤ. یا ایھا الذین، کافروں کو مت من دون المؤمنین. اب اس کی اتریدون ان تجعلوا علیکم سلطانا مبینا. اتریدون، ارادہ یریدو، ارادہ کرنا یا چاہنا، یریدو وہ ارادہ، تریدونا تم ارادہ کرتے ہو. کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حرف استفہام اس کو کہتے ہیں، کوشچن مارک جس کو کہتے ہیں، حرف استفہام سوالیہ نشان ہے. اتریدونا، کیا تم ارادہ کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، کیا ان تجعلوا کہ تم جعل یجعلو بنانا، جعل یجعلو تجعلونا تم سب بناتے ہو. ان لگنے سے نون گر گیا.
ان لگنے سے نون گر گیا، تجعلونا تم سب بناتے ہو، ان لگنے سے ترجمہ تو ہم تم سب بناتے ہو، ان تجعلو کہ تم سب بناؤ، للہ اللہ کے لیے، علیکم تم پر، سلطانم مبینہ کوئی ایک واضح دلیل تم بنا دو گے، اللہ کے لیے ایک واضح دلیل بنا دو. تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے پاس تم اپنے ایک واضح دلیل دے دو. اللہ نے منع کیا ہوا ہے تم ان کے پاس مت جاؤ. اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ کافروں کے پاس جانے والے منافقین ہوتے ہیں، کہ تو تم جا کے اللہ کو دلیل دیتے ہو کہ قیامت کے دن تمہاری کسی قسم کی عذر نہ مانا جائے. اللہ تو کہے گا تو تم تو انہیں کے پاس جانے والے لوگ ہو، میرے پاس کدھر ہے؟ اب کدھر سے تم ایمان والے دعویٰ کر، ایمان والا دعویٰ تو کریں گے نا وہ قیامت میں بھی جا کے، وہاں پہ اللہ کے حشر میں بھی جا کے ان کو. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں تم اللہ کو تم خود ایک واضح دلیل دے دے؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، اللہ کے پاس ایک واضح دلیل آ جائے تمہارے پاس، تم یہ چاہتے ہو؟ تو یہ واضح دلیل ہوگی جو مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ تعلقات جو ہیں، اللہ پاک اس کو سلطان مبینہ حجت کے طور پر استعمال کرے گا. یہ اللہ پاک کہ یہ حجت ہوگی ان منافقین پر کہ تمہاری دوستیاں تو ان کے ساتھ تھیں، تمہارے تعلق تو ان کے ساتھ تھے، مسلمانوں کو تم بگاڑنے، تو یہ تم ان اللہ کے ہاتھ میں تم خود ہی یہ سلطان مبینہ، یہ واضح طور پر حجت ان کے دے رہے ہو. پھر اللہ پاک منافقین کی صورتحال بتا رہے ہیں کہ ان کو عذاب کیسا ہوگا. عذاب تو ظاہر ہے کہ منافقین کافرین ہیں، وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ ان کو جمع کر دے گا، کافرین کو منافقین کو پیچھے ہم کہیں پڑھ کے نا یہ ایک ہی گروپ ہے. لیکن منافقین زیادہ قصوروار ہیں، وہ مسلمانوں میں گھس کر مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کو بڑی سزا ہوگی. اللہ پاک اس میں کہے ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل من النار، درک درجے کو کہتے ہیں، درک الاسفل، اسفل سب سے نچلا درجہ، احسن اکبر سب سے بڑا، احسن سب سے اچھا، اسفل سب سے نیچے، دوزخ النار، نار دوزخ کو کہتے ہیں، دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں یا طبقے میں جائیں گے. یہ درک درجے کو کہتے ہیں. درجہ اوپر چڑھنا ہو تو اس کو درجہ کہتے ہیں. ایک آدمی بلندی کی طرف جا رہا ہے، اس کو درجہ کہتے ہیں، اور ایک آدمی درجہ بدرجہ نیچے جا رہا ہے، اس کو درک کہتے ہیں. دونوں کا مطلب ایک ہی، درجہ یا درک ایک ہی معنی دیتے ہیں، لیکن نیچے جانے والے جو درجات ہیں ان کو درک کہتے ہیں عربی میں. عربی تو بڑی وسیع زبان ہے، اور اوپر چڑھنے کے جو درجے ہیں ان کو درجہ کہتے ہیں. تو منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں. تو یہ اللہ پاک اس کی گریوٹی بتا رہا ہے منافقین کی، کہ یہ کافروں سے بڑے کافر ہیں. کافر تو کافر ہے جیسا بھی ہے، لیکن یہ ان کا جرم ان سے بھی بڑھ کر ہے. فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور ولن تجدہ، وہ تجدو ہے، لن کی وجہ سے تجدہ بن گیا. ولن تجدہ تو ہرگز نہیں پائے گا. تو مضارع کے ساتھ جب لن لگتا ہے تو اس کو تاکید والی نفی ہو جاتی ہے. لن تجد ہرگز نہیں پائے گا، ولن تجدہ تو ہرگز نہیں پائے گا، لہم ان کے لیے، نصیرا کوئی مددگار. وہاں کیا مدد ہوگی؟ وہاں پہ پھر جب ان کو درک الاسفل من النار میں پھینکا جائے گا، پھر ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی. سر یہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، یہ ولی کا ایک مطلب تو دوست ہوتا ہے، ہاں مددگار، اور ایک مطلب ہوتا ہے وہ جس کو اپنا سرپرست بنا دیں. ہاں مولا بنا لیں، مولا جیسے ایک ولی کی ایک بیٹی جو ہے اس کا ولی ہوتا ہے باپ اس کا، اس طرح مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ ان کو بڑا مت بناؤ، مثال کے طور پر ٹھیک، گورنمنٹ کے بڑے جو ہیں، ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات، وہ اگر ٹرمپ کو اپنا باپ بالکل اپنا باپ بنائیں گے، یہی مطلب ہے، ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے کہ ان کو اپنا مولا نہ بناؤ. مولا کہتے ہیں نا بڑا مولا، تو ان کو اپنا بڑا نہ بناؤ، اپنا باپ نہ بناؤ. ان کی مدد سے تم آگے ترقی کے لیے کہ تم ان کے سہارے سے آگے جاؤ گے، ایسا نہ بناؤ. تو یہ جو ہم درک اسفل، پھر ایسے منافقین کے لیے تو پھر اللہ پاک معاف کرے. اچھا یہ ذرا سی ایسے ڈسکشن آ گئی. ایک تو منافقت ہے اعتقادی منافقت، جو عقیدتاً منافق ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں، جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرے تو پیچھے رہتا ہے یا لڑ.
اب یہ باتیں تو ہم سب میں موجود ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اسے پھر بھی جاتے ہیں، اور گالی بھی شاید دیتے ہیں، اور چوتھی بھی صفت یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. یہ باتیں تو سب موجود ہیں. تو کیا یہ اس طرح پھر درکل اسفل من النار سے یاد آ گیا. یہ عقیدتاً منافقت نہیں ہے، یہ منافقت والے کام ہیں. یہ جو جھوٹ بولنا منافقوں کا کام ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر جھوٹ بولنے والا منافق ہو جائے گا. یہ منافقتوں کی خصلتیں ہیں. تو مسلمانوں میں یہ خصلتیں آئیں گی تو گناہ تو ڈیفینیٹلی ہے ان کا، لیکن منافق ہونے کے لیے وہ اعتقادی منافق شاید نہ ہوگا. اس لیے ہاں یہ بات ہے منافقت تو ہے یہ باتیں جو اس کے اعلیٰ درجہ ہے. منافقت تو ہے، بالکل ہے، اعتقادی نہیں ہے لیکن منافقت ہے. اس طرح شرک ہے ہمارے یہاں. ہمارے دیکھنا ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں اعتقاداً وہ اس طرح نہیں، عقیدتاً پتہ نہیں کیسے ہیں، لیکن کیسے شرکوں میں مبتلا ہیں ہمارے طرح. تو اللہ پاک معاف کر، اللہ پاک سمجھ دے. اصل بات یہ آگے آ رہا ہے، آگے ایک لفظ آ رہا ہے، اس کو پھر بات کرتے ہیں. یہ ہو گیا الا الذین آمنوا، یہ منافقین کو خطاب ڈسکرائب کیا اللہ پاک نے. الا الذین تابوا، اللہ پھر استثناء دے رہا ہے کہ جو توبہ کر لینا. ان میں بھی یہ جن کو خطاب ہو رہا ہے وہ سارے سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے، ہم ایسے کام کر رہے ہیں. انہیں نظر تو آ رہا ہے نا کہ یہ آیتیں ہمارے لیے نازل. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے تابو، اللہ پاک ان کو حوصلہ دلوا رہا ہے. اچھا ایک اور درمیان میں ایک اور بات یاد آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے منافقوں کو پہچانتے تھے. عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں کو تو پہچانتے تھے، باقی لوگ پہچانتے تھے، حضرت عمر پہچانتے تھے، تو حضور بھی پہچانتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق ڈکلیئر نہیں کیا. ان کو لوگوں کو کہا نہیں. وہ ایک حذیفہ بن یمان والا کوئی ہے کہ اسے ایک واقعہ کھلا. باقی منافقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپوز نہیں کیا، کبھی وہ ایکسپوز نہیں کیا. اس کا ایک مصلحت بھی تھی. مصلحت تھی کہ ہمارے ساتھ لگے رہیں. ان میں سے بہت سے لوگ پھر کنورٹ بھی ہوئے کہ الا الذین آمنوا تابوا، تو جو توبہ کریں وہ کنورٹ بھی ہوئے ہوں گے. اور دوسری مصلحت یہ تھی کہ اگر ان کو ہم نہ ایکسیپٹ کریں کہ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ مسجد ہماری سے، چلے جاؤ، تو کہاں جائیں گے؟ وہ اسی کیمپ میں جائیں گے نا. تو ہم تو فی الحال تو یہ ہے کہ ہمارے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تو ہے نا، ہمیں اس کیمپ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ ورنہ تو یہ سارے جا کے ادھر سے مخالفت کرتے ہیں. اب اندر بیٹھ کے مخالفت کر رہے ہیں. اللہ پاک بتا رہا ہے کہ ان میں تم میں ایسے لوگ موجود ہیں. تو یہ تو الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی. تابہ یتوب ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، لوٹ کے آنے کو کہتے ہیں. توبہ کا مطلب ہے توبہ کرنے کو، کسی گناہ سے، کسی غلط کام سے تائب ہو جانا. تائب توبہ کرنے میں یہ بھی ہے کہ دل سے نادم ہو، پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اور پھر اس طرف کبھی بھی نہ جائے، اور شرمندہ بھی ہو، اور اللہ سے معافی بھی مانگے. یہ ساری باتیں الا الذین تابوا، جو توبہ کر لیں. ہاں کہ اپنی غلطی کو اللہ کے سامنے مان لیں. توبہ تو اللہ سے ہوتی ہے. اپنی غلطی کو اللہ کے سامنے مان لیں، شرمندہ ہو جائے، آدم مصمم ارادہ کرنے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے منافقت والے. وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، اپنے سارے کرتوت جو چھوڑ دیں اور اچھے کام اصلاح کر لیں. اصلح یصلح، یہ بھی باب فعال سے ہے، اصلاح جیسے بنتا ہے. وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں اور درستگی کر لیں. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اعتصم یعتصم، مضبوطی سے پکڑنا. پہلے بھی پڑھے یا ایھا الذین آمنوا، کیا واعتصموا بحبل اللہ پڑھ کے آئیں چوتھے پارے میں. اور واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں. اللہ کے کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین پہ پوری طرح درہم، قرآن کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیں. اس میں یہی ہے واعتصموا بحبل اللہ، اسی کو کہا گیا ہے قرآن پاک نے. تو واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ وہ چمٹ جائیں، چپک جائیں، اللہ کے سارے احکامات کے ساتھ چپک جائیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اخلص یخلص، خالص کر لینا. اخلص یخلص، اخلصو انہوں نے خالص کا. واخلصوا دینہم، اپنے دین کو ہم نے عام طور پر آسانی سے ترجمہ کے لیے زندگی گزارنے کا پورا نظام جو ہے. واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو، اپنے نظام زندگی کو اللہ والا نظام بنا لیں، اللہ کے لیے بنا لیں. یہ نہیں ہے کہ
کہیں تو جہاں مصلحت ہے کہ اللہ کی بات مان لیں، تو جہاں پہ رواج کی بات آتی ہے یا رشتہ داری کی بات آتی ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ہندوؤں والی رسمیں بھی ہم اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں، اور جی یہ کیسے منہ دکھائیں دنیا کو۔ مثال کے طور پر کسی بھی رسومات میں، شادی بیاہ کی رسومات جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کہ ویسے تو مسلمان ہیں، تبلیغی بھی ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن پھر گھر میں جو یہ رسمیں ہیں بھائی، اخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، حنیف بن جائیں۔ وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، ابراہیم حنیفہ، ان کے پورا رجوع اللہ کی طرف ہوا، پورا دین وہی ہوا، اخلصوا للہ فاولئک مع المؤمنین، یہ پھر مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ مجھے ایک عجیب سی بات لگتی ہے، پتہ نہیں آپ کو بھی یہ فیل ہے، میں نے ابھی وہاں پہ ایسے بیان مع المؤمنین اللہ نے کہا ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بھی یعنی یہ اب منافقین بھی پہلے بھی تو ان کے ساتھ مع المؤمنین کہیں کہ یہ پھر اگلے جہان میں، ابھی تو مع المؤمنین ہی ہے نا، یہ منافقین جن کو خطاب ہے مومنین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور نمازیں پڑھتے ہیں جیسے بھی ہیں، تو یہ قیامت میں بھی مع المؤمنین ہوں گے، جو مومنوں کے ساتھ سلوک ہوگا۔ اوپر تو منافقین کا سلوک بتا دیا نا، مومنوں والا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا، اللہ معاف کر دے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، آگے بتا دیا ہے کہ مومنوں کو تو عنقریب اللہ پاک بہت بڑا اجر دینے والا ہے نا، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین، عنقریب وسوف یؤتی اللہ المؤمنین، مومنین کو دے گا مومنین کو اجرا عظیما، بڑا اجر دینے والا ہے۔ تو یہ لوگ بھی، توبہ کرنے والے بھی، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرنے والے، اپنے اصلاح کرنے والے، یہ تین باتیں بتائیں، تابو اصلحوا واعتصموا باللہ، چار باتیں بتائی ہیں، اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کر لیں، تو ان کو یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے، ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو مومنین کا ہے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ تو پھر اسی منافقین کو یہ آخری آیت، اسی پارے کی بھی آخری آیت ہے، اور منافقین کو بھی خطاب بھی اسی طرح ایک قسم کا آخری ہے کہ منافقین کو خطاب ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ، ما یفعل، ما کیا کرے گا اللہ، فعل یفعل، ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر۔ اللہ کو کیا بڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیتا پھرے، اللہ کو کوئی شوق تو نہیں ہے کسی کو عذاب دینے کا، یہ مطلب ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کوئی نہیں پڑی ہوئی کہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بنے، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، وآمنتم، اور ٹھیک ایمان لانے والے بن جاؤ، پھر اللہ کو تمہیں عذاب دینے کے اوپر جو ہوا اسفل من النار نہ، اگر تم توبہ کر لو گے، اصلاح کر لو گے، تو اللہ کو عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اللہ کو کوئی ما یفعل اللہ بعذابکم، کچھ نہیں چاہیے اللہ کو عذاب تمہارا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرنے والے، شکر گزار بندے اللہ کے بننے، و آمنتم، اور ایمان لانے والے بن جاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا شاکر ہے۔ ادھر بھی مومن کا شکر تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احسان کے آگے جھک جائے، اس کی تعریف کرے، اس کے احکامات کو پوری طرح مانے، شکر میں یہ ساری باتیں شامل ہوتی ہیں، شکر جو اللہ کو کرنا ہوتا ہے، تو اور اللہ کی طرح اللہ جو شکر کرتا ہے وہ ان صدقات کو، ان اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے۔ احسان مندی، بندہ احسان مند ہو اور اللہ اس احسان کی طرف جو اللہ جو لوٹ کے آتا ہے، وہ اللہ بھی شاکر ہے، علیمہ، اور خوب جانتا بھی ہے۔ علیم، علیمہ، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ علیمہ، خوب کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ علیم، خبیر، فعیل کے وزن پر آنے والے جو ہوتے ہیں اس میں خوب کا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ جاننے والا۔ تو ہاں پڑھے نا، اللہ بڑا قدردان ہے، ہاں قدر کرنے والا ہے۔ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہو، اللہ شاکرن کا ترجمہ کیا، اللہ قدر کرنے والا ہے، جاننے والا، ہاں، تو پھر جاننے والا، خوب جاننے والا بھی ہے، جو تمہارے اعمال کی وہ پھر قدر کرے گا۔ تم اللہ کے احسانات کا قدر کرنے کو ہی شکر کہتے ہیں نا، تو اللہ بھی قدر کرے گا آپ کے اعمال کی، اللہ قدر کرے گا تو ان کو جزا دے گا۔ تو یہ منافقین کے ساتھ یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہوا۔ اب ہمارے جو علماء نے ہمارے پاروں میں جو تقسیم کیا ہے نا، یہ منافقین کو ختم کر کے اگلی آیت میں ایک اور بات اللہ پاک مومن اسلامی معاشرے کی ایک صفت بتا رہے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ لا یحب اللہ الجار، منافقین کی بات نہیں ہے، یا منافقین کی بات یہاں ختم کی ہے۔
لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، لا یحب، احب یحب پسند کرنا، احب یحب پسند کرنا، لا یحب اللہ اللہ نہیں پسند کرتا، اللہ کے اوپر پیش ہے اللہ نہیں پسند کرنا، فاعل اللہ ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، سوء من القول بات برائی کی بات، سوء من القول، سو برائی کو کہتے ہیں نا، من القول بات میں سے ایک برائی، یعنی برائی والی بات، اس کا جہر، جہر کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کر دینا، اونچا بول دینا، یہ جہری نماز ہم کہتے ہیں نا، جو اونچی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو جہری کہتے ہیں، دوسری کو سری نماز کہتے ہیں۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ برائی کی بات کو اوپن کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کو تشہیر کی جائے، سب اس میں شامل ہو سکتا ہے، یا اس کو بیان کیا جائے، معاشرے میں اس کو پھیلایا جائے، سب اس کو، اللہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، ہاں سوائے اس کے کہ جس شخص پر کوئی ظلم کیا جائے، ظلمہ، ظلمہ ظالمہ اس نے ظلم کیا، ظلمہ اس پر ظلم کیا گیا، کسی پر ظلم کیا جائے نا، پھر تو وہ بولے گا نا، وہ گالیاں بھی دے گا، وہ شور بھی کرے گا، سارے معاشرے میں جا کے بتائے گا، اس کے لیے اللہ پاک نے اجازت دی ہے۔ جس پر ظلم ہو جائے تو وہ پھر یہ کام کر سکتا ہے، جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو، ظاہر ہے کہ وہ بات کو ظاہر کر رہا ہے، اوپن کر رہا ہے، معاشرے میں پھیلا رہا ہے، ساری باتیں ہیں، اور شاید وہ گالیاں بھی دے رہا ہو، اس میں شامل ہوگا شاید، تو یہ جو برائی اس کے وہ ظلم کی وجہ، اللہ نے اس کو استثناء دیا ہے کہ برائی والی بات زبان پہ نہ لائیے، اس میں اچھا اس برائی والی بات میں سب کچھ شامل ہو سکتا ہے، غیبت بھی تو وہی برائی والی بات ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے خام خواہ کے تہمتیں لگانا، یہ بھی برائی، کسی قسم کی برائی والی بات کو اللہ پاک اوپن کرنا، لوگوں کے معاشرے میں پھیلانے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جس کے ساتھ زیادتی ظلم ہو جائے وہ پھر اس کو پھیلائے گا اپنا وہ کرنے کے لیے کہ میرے ساتھ کوئی مدد کی جائے، یا اس بندے کا کوئی انصاف مانگا جائے، یا کچھ کیا جائے، تو الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے بے شک اللہ سمیعا خوب سننے والا، یہ بھی اسی فعیل کے وزن پر ہے، سمیع، علیما علیم بھی اسے خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، بات جو جہر بالسوء جو بات کی جا رہی ہے تو اونچی بات کی جائے تو خوب جاننے والا اور خوب سننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن، خیر اچھی بات، سو کے مقابلے میں خیر ہے نا، اوپر سو ہے، ان تبدو ابدا یبدو ظاہر کرنا، تبدو ابدا یبدو کا مطلب ہے ظاہر کرنا، ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، اچھا یہ بھی تبدونا ہے، ان لگنے کی وجہ سے نون گرا ہوا ہے، ان تبدون، ان نہیں ہے، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، خیرن اچھی بات کو، ان تبدو خیرن نون گر گیا ہے، ان کی وجہ سے، اگر تم ظاہر کرتے ہو اچھی بات کو، او تخفو ہو، یا اس کو چھپاتے ہو، یہ بھی تخفو ہے، تخفونا ہے، یہ بھی تخفونا ہے، ہو کی ضمیر تو اس بات کی طرف آگے، یا اس کو ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اچھی بات کو، اوکے یہ ٹھیک ہے نا، اچھی بات کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے اور اس کو چھپانا بھی جائز ہے، چھپانا بھی جائز، چھپاتے ہو، او تعفو عن سوء، آگے یا برائی کی بات کو معاف کر دیتے ہو، او تعفو، یہ بھی تعفونا ہے، یہ اسی کے ساتھ ان کی وجہ سے کنٹینیوس ہے، او تعفو عن سوء، یا برائی کی بات کو معاف کر دے، اچھی بات، میرے ساتھ کسی نے اچھائی کیا ہے، میں اچھی بات کو، یار اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو تو ظاہر کرنا، یا یہ بہت اچھا آدمی ہے، میں نے دل میں اس کی قدر رکھ لی ہے، ٹھیک ہے میں نے اس کو چھپا لیا، لیکن اگر اس نے برائی کی ہے، کسی بندے نے میرے ساتھ برائی کی ہے، اس کو میں معاف کر دوں، اللہ نے تو کہا ہوا ہے نا، جس پر ظلم ہوا ہے وہ بات کر سکتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، اسے پچھلی آدمی، اللہ نے جس کو پہ اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ یہ بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اگر وہ معاف کر دے، اس کے ساتھ ہوئی برائی ہے، من ظلم ہے وہ بھی، اس کے ساتھ ہوئی برائی ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ پاک نے آگے یہ نہیں بتا کہ پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، اللہ کہتے ہیں فإن اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، عفوا قدیرا، وہ بھی تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو یہی کرتا ہے نا، جو کتنی برائیاں ہوتے ہیں اللہ معاف کرتا رہتا ہے، آگے اللہ پاک نے قدیرہ بھی لگائے ہوا ہے، قدیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدرت رکھنے والا، میرے ساتھ کسی نے برائی کی ہے فرض کریں تو میں اس کو معاف کر دوں، پتہ نہیں میرے ایسا بھی ہو سکتا ہے میں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا تو معافی کر دیتا ہوں، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، ایک آدمی نے میرے ساتھ برائی کی ہے، میں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، چل اس کو ظاہر بھی نہیں کیا اور چل یار میں معاف کیا، ایک قسم کی بات،
یہ اللہ تو ایسا نہیں ہے نا، اللہ تو گچی سے پکڑ سکتا ہے فوراً اگر کوئی برائی کرے، قدیر ہے وہ، لیکن اللہ تو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر تم اچھائی کو پھیلاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی بھی ہو جائے، اگر اس کو تم معاف کر دو تو اللہ بھی تو یہی کر رہا ہے، قدرت رکھنے کے باوجود وہ اللہ معاف کر رہے ہیں۔ عفواً قدیرہ، اس لیے عفواً کے ساتھ اللہ پاک نے قدیرہ، یہ بھی وہی لفظ ہے، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا، معاف کرنے والا، عفواً معاف کرنے والا، تعفو معاف کر دینا، قدیرہ۔ اچھا، یہ اللہ پاک نے یہ کتنا خوبصورت اصول اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ پھر ذرا سا مسلمانوں کو ہلانے کے لیے ان الذین، یہ چونکہ مدینہ کی مدنی صورت ہے اور مدینہ میں منافقین زیادہ تر اس میں سے مشرکین میں سے بھی تھے، اوس و خزرج والے بھی تھے، لیکن یہ یہود والے بھی جو منافقین تھے نا، ذرا ان کو آگے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ یہ پرابیبلی اہل کتاب جو مدینہ میں تھے ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے، جو اپنے آپ کو تو بظاہر وہ ایماندار، کیونکہ آگے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ کافر ہے، پکے کافر یہی ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، اللہ پاک جن لوگوں کو یہ جن کے کہ اس لیے وہ لوگ ہیں جو بذام خود ایمان والے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، ان الذین یکفرون، جو انکار کرتے ہیں باللہ، اللہ کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا۔ اب رسول جمع کیا، اللہ تو ایک ہی ہے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں میں، ویریدون، اور ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ تفریق کر دے، فرق یفرقو، باب تفعیل میں سے فرق یفرقو، تفریق کر دینا، الگ الگ کر دینا۔ یہ نبیوں کو میں تفریق کرنا، پیچھے بھی ہم نے کہیں پڑھا تھا، لا نفرق بین احد، ہم نے پہلے بھی پڑھا، لا نفرق، ہم نبی رسولوں میں، نبیوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے، یہ لفظ پہلے پڑھ کے آئے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں۔ تو ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ رسولوں میں تفریق کریں، جیسے جو یہود ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تفریق کرتے ہیں، اپنے موسیٰ کو، اپنے انبیاء بنی اسرائیل باقیوں کو وہ مانتے ہیں، جن کو وہ قتل بھی کرتے رہے ہیں، مانتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو یا باقی نبیوں کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، اور عیسائی تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ یہ آپ نے تفریق کر دی ہے، نبیوں کے رسولوں میں آپ نے تفریق کر دی ہے، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، بین اللہ اور رسولوں میں تفریق کر دیتے ہیں۔ اس کو ایک اور بات بھی نکل سکتی ہے، اللہ یہاں تو رسول ہی، رسول جمع استعمال ہوا ہے، ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ اللہ کی ماننا، رسول کی نہ ماننا، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کی نہ مانیں، یہ بھی تفریق ہے نا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، سارے رسولوں کی باتوں کو جھٹلا دیں، اس کو الگ کر دیں اور اللہ کی بات مانتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں نا کہ ہمارے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف قرآن پاک کو پہنچانے آئے تھے، وہ پہنچا دیا، ہمارے حوالے کر کے چلے گئے ہیں، اب ہم قرآن کافی ہے، ایسے ہیں نا ہمارے لوگ، اہل قرآن، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اہل قرآن کہتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح ہے، جو احادیث ہیں، جو انہوں نے آگے اس کو بیان فرمایا ہوا ہے، کیسے وہ الرحمن علم القرآن، کیسے بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کیا ہے، اس کو بیان کرنا ہے، اس کو بیان، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول میں تفریق، زیادہ امکان تو یہی ہے کہ رسولوں میں تفریق کر رہے ہیں، اللہ تو ایک ہی ہے، رسولوں میں تفریق ہے، اس کو مان رہے، اس کو نہیں مان رہے، اللہ اور رسول میں بھی تفریق کرنا، بات تو وہی ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، دونوں معنوں میں کر لیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق ہو یا رسولوں کے درمیان تفریق ہو، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ رسولوں پر ایمان لائے، نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، ونکفر ببعض، اور باقیوں سے ہم انکار کرتے ہیں بعض سے، ویریدون، اور چاہتے کیا ہیں،
یہ اس میں دیکھیں وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اللہ اور رسول کو الگ الگ کرنے والی بات اس میں آ سکتی ہے. وَيَقُولُونَ وَيُرِيدُونَ اور چاہتے کیا ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ہم ان کے درمیان سے اپنا کوئی راستہ نکال لیں. وہ پہلے بھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نا کہ وہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر الگ کوئی راستہ پیچھے ہم نے پڑھ کے آئے ہیں پیچھے کے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر غیر سبیل المومنین نولی ما تولی وہاں پہ تھا نا وہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر. تو مومنین کا راستہ تو یہ ہے کہ اللہ کی بھی ماننی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تشریعات بھی مانیں سارے نبیوں کو ہم نے ماننا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے اپنی مرضی کریں گے اور چاہتے یہ ہیں کہ ان یتخذوا بین ذالک سبیلا بین ذالک ان دونوں ان کے درمیان میں اپنا کوئی راستہ نکال لیں. ان یتخذوا کہ پکڑ لیں بنا لیں بین ذالک ان دونوں کے درمیان یا ان حدوں کے درمیان اپنی مرضی سے سبیلا اپنا کوئی راستہ اختیار کر لیں. اب اللہ اس کو جو میں کہہ رہا ہوں اللہ نے حکم لگایا اولئک هم الکافرون حقا. اللہ نے کہا یہی تو حقیقتاً کافر ہیں. اولئک هم الکافرون شاید پہلے ہم نے پڑھا اولئک هم المفلحون پہلے ہم سورہ بقرہ شروع کی تھی وہاں پہ ذکر کیا تھے اولئک مفلحون یہ مفلح ہیں کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں پہ ہے اولئک کافرون یہ سارے لوگ کافر ہیں لیکن ہم لگا کے الف لام بھی لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حصر کا مفہوم پیدا کرنا کہ یہی لوگ کافر ہیں. ترجمہ ہم اس کو یہی کرتے ہیں اولئک هم الکافرون اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون. صحابہ کے بارے میں ہے نا قرآن پاک اولئک هم الکافرون یہی کافر ہے. آگے پھر لفظ لگا ہے حقا حقیقت میں یہی تو کافر ہے. ترجمہ میں یہی تو اصلی کافر ہے کہ جو یہ والے کام کر رہے ہیں یہ ہے اصلی کافر. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اب جو کافر ہے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاباً ایک عذاب مہینہ اہانت اردو لفظ جو استعمال کرتے ہیں ذلیل کرنے والا بہت ذلیل کرنے والا رسوا کرنے والا. اہانت اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں توہین لفظ ہم استعمال کرتے ہیں توہین کسی کو للکافرین عذاب مہینہ ہم نے کافروں کے لیے ایک بہت توہین والا اور اہانت والا اور ہم نے عذاب تیار. آتتنا اس لفظ کو بھی اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین تا دال اعتاد. ہاں اعتاد کہتے ہیں کہ فیوچر کے لیے کوئی چیز جو ضرورت ہے نا اس کے مطابق چیز کو جمع کر کے رکھ لینے کو اعتاد کہتے ہیں. پہلے سے ہم نے تیار کر کے رکھ لینا اس کو کہتے ہیں اعتاد. آتدنا ہم نے تیار رکھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. آتدنا للکافرین کافرین ایسے کافرین کے لیے عذاب مہینہ ایک بہت رسوا کن عذاب ہم نے رکھا ہوا ہے. والذین آمنوا باللہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ورسولہ سارے رسولوں پر ورسولہ اور سارے رسولوں پر ولم یفرقوا بین احد منہم سارے نبیوں کو سارے رسولوں کو پوری طرح مانتے ہیں. ولم یفرقوا نہیں تفریق کرتے ہرگز تفریق نہیں کرتے. اچھا یہ لم اور لن دو میں نے ہے نا پہلے ہم نے لن استعمال کیا تھا. لن مضارع کو فیوچر کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے وہ ہرگز نہیں کریں گے اور ہرگز لگا دیتا ہے. ولم یفرقوا جیسے بھی ہے ولا اور لم حال میں بیان کر ولم یفرقوا نہیں تفریق کرتے نہیں تفریق بین احد منہم ان سارے نبیوں کے درمیان میں. اولئک یہ وہ لوگ ہیں اولئک یہ سارے لوگ سوف یؤتیہم ان قریب سوف ان قریب کے یؤتیہم وہ دے گا ان کو یؤتی آتا وہ دے اس نے دیا یؤتی وہ دیتا ہے یؤتی وہ دے گا ہم ان کو ان مومنین کو اجورہم اللہ پاک ان سب کے اجر ان کو دے گا ان قریب دے گا. وہ قیامت والا دن جو ہے وہ بہت ہی ان قریب ہے. وہ ہمیں دور لگتا ہے نا یہ اللہ کے اس وسعت میں تو بہت ہی قریب ہے نا. تو سوف یؤتیہم اجورہم ان قریب ابھی دینے والا ہے ان کو ان کے اجر دینے والا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم اللہ بہت غفور ہے مغفرت والا ہے بخشنے والا ہے رحیمہ بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.